السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور پیارے بچوں، کل کا سبق آپ نے پڑھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا، یاد بھی کر لیا ہوگا۔ کل جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہمارا جو قاعدہ کا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 6۔ کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ تختی نمبر 6 کا تعلق الفاظ سے ہے، یعنی قرآنی کلمات سے۔ یہاں سے کلموں کی مشق ایکسرسائز شروع ہونے والی ہے، اس لیے کل کا سبق بھی اسی کے متعلق تھا اور آج کا سبق بھی اسی کے متعلق ہے۔ چونکہ ہم قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھتے ہوئے کسی نہ کسی جگہ پر وقف کرنا پڑتا ہے، یعنی رکنا پڑتا ہے، اس لیے ہم آج آپ کو وقف کا طریقہ سمجھائیں گے کہ وقف کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ الوقف، وقف کا مطلب رک جانا، یعنی سٹاپ کرنا۔ وقف کا مطلب رک جانا اور سٹاپ کرنا۔ تجوید کی اصطلاح میں دوران تلاوت، یعنی قرآن پاک کو تلاوت کرتے ہوئے کسی بھی لفظ پر رکنے کا نام وقف ہے، یعنی کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر رکیں گے تو یہ وقف کہلاتا ہے۔ وقف کے اندر دو باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے جس سے عام لوگ ناواقف ہیں۔ نمبر 1، سانس اور آواز دونوں کو توڑ دینا، یعنی سانس کو روکنا اور آواز کو بھی توڑنا۔ دوسری بات، لفظ کے آخری حرف کو ساکن کرنا۔ جس لفظ پر وقف کرنا ہے اس کے آخری حرف کو ساکن کر دینا اگر وہ ساکن نہ ہو۔ اگر ساکن ہو تو اس کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رموز اوقاف کی اہمیت قرآن پاک کے اندر ایسا ہی ہے جیسا کہ سڑکوں پر ٹریفک سگنلز، بالکل اسی طرح رموز اوقاف کی اہمیت ہے۔ جیسا کہ سورہ مزمل کے آیت اللہ پاک کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ کے سامنے پہلے بھی کئی بار تلاوت کی ہے۔ اس کی تشریح میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفۃ الوقوف، یعنی ترتیل وہ حرفوں کی تجوید اور وقوف کا پہچاننا ہے، یعنی وقف کا پہچاننا ہے۔ علم وقف جو ہے وہ تجوید کا آدھا علم ہے۔ رموز اوقاف، اس کے بارے میں بھی مختصر سی میں عرض کروں گا کہ قرآن پاک کے اندر 4 وقف معتبر ہیں۔ نمبر 1، گول دائرہ، جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے، گول دائرہ۔ نمبر 2، وقف لازم، جہاں پر میم لکھا ہوتا ہے۔ نمبر 3، طوئی جسے کہتے ہیں وہ، اور نمبر 4، جیم۔ یہ 4 وقف کے معتبر علامات ہیں۔ عام لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان 4 موقعوں پر وقف کیا جائے، ان سے آگے پیچھے وقف کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر مجبوری کی وجہ سے کہیں پر وقف کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آگے سے شروع نہ کیا جائے، بلکہ 2-3 لفظ پیچھے سے لے کر
پھر آگے چلیں۔ ایک یہ عرض کرنی تھی، دوسرا وقف کیسے کرنا ہے، وقف کہاں کرنا ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 4 معتبر مقامات ہیں، انہی پر وقف کیا جائے۔ اگر ان کے علاوہ کہیں وقف کرنا پڑ جائے یا انہی پر وقف کریں گے تو وقف کے طریقے بھی ہوتے ہیں کہ وقف کرنا کیسا ہے۔ آج ہم اس سبق میں آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآنی کلمات کے اندر کسی کلمے کے آخری حرف پر وقف کیا جاتا ہے۔ اب کلمے کے آخری حرف پر کیا ہوگا، یہ بات یاد رکھیے، کلمے کے آخری حرف پر تینوں حرکات میں سے کوئی حرکت ہوگی، یعنی زبر ہوگا، زیر ہوگا یا پیش ہوگا، یا تنوین میں سے ہوگا، 3 تنوین، 2 زبر کا تنوین، 2 زیر کا تنوین، 2 پیش کا تنوین، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور ہوگا، یا کھڑی زبر ہوگی، یا کھڑی زیر ہوگی، یا الٹا پیش ہوگا، یا ساکن کی علامت ہوگی، یا شد کی علامت ہوگی۔ اب ان کے ہر ایک پر وقف کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ آپ غور کریں وقف کرتے وقت کہ اگر کلمے کا آخری حرف گول تا ہے، گول تا جو ہا کی شکل میں لکھی جاتی ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، اگر کلمے کے آخر میں جس کلمے پر وقف کرنا ہوتا ہے اس کے آخر میں گول تا ہو تو اس کو ہم ہا سے تبدیل کر کے پڑھیں گے، یعنی ہا سے بدلیں گے۔ مثلا براراتین، اس کے آخر میں گول تا ہے، جب اس پر وقف کریں گے تو برارہ ہا کی آواز آئے گی، تاکہ نقطے کا تلفظ نہیں کریں گے، براراتین سے برارہ۔ قرآنی آیت ہے سورہ عبس میں، کرام برارہ۔ اگر کلمے کے آخر میں 2 زبر ہو، اگر کلمے کے آخر میں 2 زبر ہو تو اس کو وقف کی حالت میں الف سے تبدیل کریں گے، اس کے ایک زبر کو رہنے دیں گے، دوسرے زبر کو ہم الف سے تبدیل کریں گے۔ مثلا ابدن سے ابدا، ابدن سے ابدا، الف سے تبدیل کریں گے، 2 زبر کو الف سے تبدیل کریں گے۔ خالدین فیہا ابدا، الف سے تبدیل ہوا۔ اگر جس کلمے پر وقف کرنا ہوتا ہے اس کے آخر میں زبر، زیر، پیش، 2 زیر 2 پیش ہو تو پھر کیسے وقف کریں گے؟ ان 5 حرکات یعنی 3 حرکت اور 2 تنوین، 2 زیر کا اور 2 پیش کے تنوین کو اڑا دیں گے، یعنی ان کو ختم کریں گے۔ ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب حرکات ختم ہوں گی تو ان کی جگہ پر کیا آئے گا؟ ساکن، یعنی جزم کی علامت آئے گی اور یہ حرف ساکن ہوں گے، یعنی آخری حرف کو ان 5 صورتوں میں زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 زیر اور 2 پیش ہونے کی حالت میں آخری حرف کو ساکن کریں گے۔ مثلا قل اعوذ برب الفلق، یہاں پر قاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو ہم نے جزم سے تبدیل کیا۔ من شر ما خلق، یہاں پر وقف کریں گے تو من شر ما خلق، یہاں پر قاف ساکن ہوا۔ اسی طرح اور مثالیں بھی آپ خود تلاش کر کے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اگر کلمے کے آخر میں جزم یا شد آ جائے، جسے تشدید بھی کہا جاتا ہے، اگر کلمے کے آخر میں وقف کی حالت میں جزم اور تشدید آ جائے تو ان کو اسی طرح رہنے دیں گے،
وہ اس لیے کہ جزم، جس حرف پر جزم ہو وہ حرف پہلے سے ساکن ہی ہوتا ہے، اور جس حرف پر تشدید ہو اس کے اندر بھی ساکن پایا جاتا ہے، لیکن ساتھ حرکت بھی ہوتی ہے۔ حرکت کو تو ختم کر دیں گے لیکن شد کے ساتھ زور سے پڑھیں گے۔ مثلا من الحق، من الحق، حقی قاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو جزم سے تبدیل کریں گے، اور قاف چونکہ مشدد ہے اس پر شد ہے، اس کو زور سے وقف کر کے ایک دفعہ مخرج کو زور سے، زبان کو زور سے مخرج میں لگا کر پھر چھوڑیں گے قلقلے کی وجہ سے۔ اور جزم کی مثال فلا تقہر، فلا تقہر، یہاں پر را پہلے سے ساکن ہے تو اس کو نہیں چھیڑیں گے بلکہ ساکن ہی پڑھیں گے۔ سورۃ الضحیٰ کے اندر آتی ہے یہ مثال، فلا تقہر۔ اب کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہاں پر تھوڑے سے غور کرنے کی بات ہے۔ کہ الٹا پیش اور کھڑی زیر کو ہم اسی طرح ساکن کریں گے۔ کھڑی زیر اور الٹا پیش جس حرف پر ہو، یعنی آخری حرف پر، کلمے کے آخری حرف پر ہو، اس کو ویسے ہی ساکن کر دیں گے، ختم کر دیں گے، بشرطے کی ایک شرط ہے۔ اس شرط پر ہے کھڑی زبر اور کھڑی زیر یا کے اوپر نہ ہو۔ اگر یا کے اوپر ہو تو کھڑی زبر بھی پڑھا جائے گا، یعنی کھڑی زبر کے ساتھ وقف کریں گے، اور یا کے نیچے اگر کھڑی زیر ہے تو کھڑی زیر کے ساتھ ہی وقف کریں گے۔ مثلا یحیا، یحیا اور یحیی، یحیا نام ہے پیغمبر کا، اور یحیی و یمیت چوتھا کلمہ میں آتا ہے، یحیی و یمیت، اس کو یحیی کھڑی زیر ہی کے ساتھ وقف کریں گے۔ اگر واو کے اوپر الٹا پیش ہو، واو کے اوپر الٹا پیش ہو، وہ بھی بدستور قائم رہے گا۔ یہ جی آج کا وقف کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اگر اس میں کوئی اشکال ہو تو ہم انشاءاللہ آپ کے اشکال کو حل کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہیں۔ ادارے کے ساتھ براہ راست آپ رابطہ کر کے ہم سے تجوید کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ وقف کے سبق کو خصوصی طور پر یاد کریں کیونکہ وقف بہت اہم ہے۔ اس میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، بعد میں ذہن میں آیا کہ بعض لوگ پڑھتے پڑھتے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سانس اور آواز دونوں کو توڑنا ہے اور لفظ کے آخری حرف کو ساکن کرنا ہے اگر ساکن نہ ہو، باقی طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ بعض لوگ سانس توڑتے ہیں لیکن ساکن نہیں کرتے حرف کو، بعض لوگ سانس کو تو توڑتے ہیں لیکن حرف کو ساکن نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں پر آخری لفظ کے حرکات کو پڑھا لیکن ساکن نہیں کیا۔ یہ وقف کے اصول کے خلاف ہے۔ ایک اصول کو تو لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، یعنی سانس اور آواز کو تو توڑا لیکن آخری حرف کو ساکن نہیں کیا۔ بعض لوگ آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن سانس اور آواز کو نہیں توڑتے۔ مثلا اسی صورت کو ہی لے لیجئے، سورۃ الفاتحہ کو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں آخری حرف کو تو ساکن کرتے چلے گئے، ہر آیت کے آخری حرف کو ساکن کرتا چلا گیا لیکن سانس اور آواز کو نہیں توڑا۔ یہ وقف کے اصولوں کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔
آج کا سبق اتنا ہی، اگلے سبق تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جعل، آخر میں الف ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اسے ہم وقف بالسکون کہیں گے۔ اگر کلمے کے آخر میں زبر، زیر، پیش یعنی تینوں حرکات اور تنوین میں سے 2 زیر کا تنوین اور 2 پیش کا تنوین، یہ 5 چیزیں آ جائیں تو ان 5 چیزوں کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے، یعنی ان 5 چیزوں کی جگہ پر ہم ساکن کو لے آئیں گے، جزم کو لے آئیں گے، تو اس کو ہم کہیں گے وقف بالاسکان۔ مثلا خلق سے خلق، خلق سے خلق، برب الفلق، برب الفلق ہے، وقف کریں گے برب الفلق، آخری حرف کو ساکن کریں گے، تو اس کو ہم کہیں گے وقف بالاسکان، یعنی ہم نے خود ساکن کیا۔ اگر پہلے سے ساکن ہو تو اس کو کہیں گے وقف بالسکون، اگر ہم خود ساکن کریں گے اس کو کہیں گے وقف بالاسکان۔ اگر کلمے کے آخری حرف پر کھڑی حرکات ہوں، اگر کلمے کے آخر میں کھڑی حرکات ہوں، مثلا کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش ہو، اس کا اصول جو ہے وہ یاد رکھنا، اس طرح یاد رکھیں کہ اگر آخری حرف پر ہائے ضمیر ہو، مثلا آخری کلمے کے آخری حرف ہا ہو جس میں الٹا پیش، کھڑی زیر، مثلا لہو، بیہی، منہو، یہ استعمال ہوتے ہیں جو ضمیر کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں قرآن کے اندر۔ اگر ہائے ضمیر کے علاوہ، اگر ہائے ضمیر کے علاوہ ہوں تو وہ باقی رہتے ہیں، اگر ہائے ضمیر کے علاوہ کھڑی حرکات ہوں تو وہ اسی طرح وقف میں کھڑی حرکات کو پڑھیں گے۔ مثلا یحیا، یحیا کی یا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر بدستور باقی رہے گا اور کھڑی زبر پر ہی وقف کریں گے۔ اور یحیی، یحیی یا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہ بھی بدستور باقی رہے گا، اور کھڑی زبر الف کے اوپر آ جائے مثلا رأى تو یہ بھی باقی رہے گا، رأى الف کے اوپر آیا ہوا ہے، اور السوء تو یہ کھڑی زبر کے ساتھ ہی وقف ہوگا۔ اگر ہائے ضمیر کے اوپر یہ کھڑی حرکات آ جائیں تو یہ ان کو ختم کر دیں گے، یعنی ان کو بھی ساکن کر کے پڑھیں گے، مثلا لہو سے لہ، بیہی سے بیہ، منہو سے منہ۔ یہ وقف کا آپ کو کچھ تفصیلاً میں نے بتا دیا ہے، پھر بھی اس کا مکمل احاطہ نہیں ہے وقف کا، یہ صرف مختصراً مطلب کچھ تفصیل، کچھ مختصر آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ کو وقف کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ آج کا سبق اتنا ہی، اگلے سبق تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔